منٹ کے بعد ہاشم خان اور سکندر آ گئے۔ سکندر نے آتے ہی کہا، ہم نے کانتی لال کو ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، کیا مشن کامیاب رہا؟ عمران نے کہا، ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اس نے سکندر اور ہاشم علی کو رات کی ساری رودات سنا دی۔ پھر بیڈ روم سے کیمرہ لا کر سکندر کو دیا اور کہا، یہ اسی وقت مراد خان کو پہنچا دو، میں نے جو فوٹو تاری ہے مراد خان اسے فوری طور پر ڈیولپ کروا لے اور میرے پاس آ جائے۔ سکندر علی اور ہاشم خان کیمرہ لے کر اسی وقت چلے گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد مراد خان کا فون آ گیا، کہنے لگا، تمہاری بھیجی ہوئی شے مجھے مل گئی ہے، میں آ رہا ہوں، اور مراد خان نے فون بند کر دیا۔ مزید آدھے گھنٹہ گزر گیا، اس دوران وہ ناشتے سے فارغ ہو گیا تھا۔ پھر مراد خان کمرے میں داخل ہوا، اس کا چہرہ کافی خوش تھا۔ عمران کے پاس بیٹھ کر بولا، سکندر علی نے مجھے ساری باتیں بتا دی تھی جو رات تمہارے اور کانتی لال کے درمیان ہوئی، میں نے نیگیٹو ڈیولپ ہونے کے لیے دے دیا ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے کانتی لال کی پاکٹ بک سے جو کاغذ نکال کر اس کی تصویر کھینچی تھی، اس کاغذ پر کیا لکھا ہوا تھا؟ عمران نے کہا، روغنی کاغذ تھا، نیلے مارکر سے لکیریں بنی ہوئی تھی، کہیں کہیں لال اور چھوٹے چھوٹے گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ ایک لکیر کاغذ کے اوپر والے کونے اور نیچے والے کونے تک جاتی تھی، جہاں لکیر ختم ہوتی تھی وہاں انگریزی میں اینکر لکھا ہوا تھا، ایک جانب ہندی زبان میں بھی کچھ لکھا ہوا تھا۔ نیگیٹو ڈیولپ ہو کر آئے گا تو تم خود دیکھ لینا، میرا خیال ہے کہ یہ کسی جگہ کا نقشہ ہے، یقیناً یہ وہی ہو سکتا ہے جہاں کانتی لال نے نیوکلیئر مٹیریل کا خفیہ کوڈ نمبر لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھے کہا تھا کہ میں نے یہ خفیہ کوڈ نمبر ایک ایسی جگہ پر لکھ رکھا ہے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ مراد خان کے چہرے پر گہری سوچ کے اثرات نمایاں تھے، کہنے لگا، اب یہ تو نیگیٹو کے ڈیولپ ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ اس کاغذ پر کس قسم کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ کیپسول کے صفوف نے اپنا زیادہ اثر دکھا دیا اور کانتی لال بجائے اس کے کہ تمہارے آگے اپنے دل کے راز اگلتا، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ عمران کہنے لگا، میرا خیال ہے اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پی گیا تھا، اور اس کے بعد صفوف پہ لانے کے بعد اس نے وسکی کے بھی 2-4 پیک چڑھا لیے تھے، اس وجہ سے وہ فوراً بے سدھ ہو گیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، مراد خان بولا۔ عمران نے کہا، میں نے اسے منع بھی کیا تھا مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور پیک پر پیک انڈیلتا گیا۔ مراد خان بولا، بس اعلیٰ شے دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا ہوگا، خیر کوئی بات نہیں، کانتی لال ہمارے ہاتھ میں ہی ہے، اگر کاغذ پر بنی ہوئی لکیروں سے ہمارا نہ کام چلا تو کانتی لال سے خفیہ کوڈ اگلوانے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی ہوٹل میں اور ٹھہریں گے؟ عمران نے پوچھا۔ مراد خان کہنے لگا، بالکل تم نے صحیح سوچا ہے، اس وقت تک ہمیں یہاں سے نہیں ہلنا جب تک ہم خفیہ کوڈ حاصل نہ کر لیں۔ عمران نے پوچھا، نیگیٹو کب تک ڈیولپ ہو کر آ جائیں گے؟ مراد خان نے کہا، اسے ہم اپنی خاص لیبارٹری میں ڈیولپ کروا رہے ہیں، میرا خیال ہے گھنٹے میں سکندر اور ہاشم تصویریں لے کر آ جائیں گے۔ دونوں ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے، ابھی وہ کسی پر نتیجے پر نہیں پہنچے تھے کہ ان کے منصوبے کا تیسرا مرحلہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ہاشم خان اور سکندر نیگیٹو کے پرنٹ لے کر آگے۔ مراد خان نے عمران کو اشارہ کیا۔ عمران نے اسی وقت نیچے کاؤنٹر پر فون کر کے کہا، میں سیٹھ جے.سی. اگروال بول رہا ہوں، میرے کچھ کاروباری سجن آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مصروف ہوں، مجھے کوئی بھی ملنے کے لیے آئے تو اسے نیچے ہی بٹھائیں، کمرے کی سروس والے کو بھی اوپر مت بھیجیں، اور فون اس نے بند کر دیا۔ اس دوران مراد خان، ہاشم خان اور سکندر علی بیڈ روم میں آ چکے تھے۔ عمران نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور وہ بھی بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ بیڈ روم کی ساری بتیاں روشن تھی، کافی ٹیبل پر ڈیولپ کیے ہوئے پرنٹ کی کاپی پڑی ہوئی تھی، اس نے ایک انلارج کیا ہوا پرنٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ تینوں مجاہد بڑے سائز کے پرنٹ کو غور سے جھک کر دیکھنے لگے۔ عمران بھی ان کے پاس جا بیٹھا۔ مراد خان نے کہا، یہ کسی جگہ کا نقشہ ہے۔ پھر اس نے فوٹو پر اس جگہ انگلی رکھی جہاں پر ہندی کا کچھ لفظ لکھا ہوا تھا۔ اس نے ہاشم خان سے پوچھا، ہاشم یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاشم خان نے غور سے ہندی میں لکھے ہوئے لفظ کو دیکھا اور بولا، یہ ہندی میں پاتال لکھا ہوا ہے، پاتال کا مطلب ہے سب سے نیچے، اس کا تہہ خانہ بھی ہو سکتا ہے۔ مراد خان نے انگریزی کے لفظ کے اوپر انگلی رکھی اور بولا، یہ لفظ اینکر لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب جہاز کا لنگر ہے۔ سر میرا خیال ہے کہ یہ کسی سمندری جہاز کی طرف اشارہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز کا نام بھی ہو۔ مراد خان نے
सिकंदर अली की तरफ देखकर कहा, सिकंदर अली, विजयवाड़ा की ड्राई पोर्ट ऑफिस में तुम्हारे एक दोस्त काम करते हैं। तुम एक काम करो कि किसी तरह इनसे मालूम करो कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ एंकर नाम का कोई बहरी जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है या नहीं। यह मालूम करना बहुत ज़रूरी है। सिकंदर अली कहने लगा, मैं आज ही मालूम कर लेता हूँ। मुराद खान बोला, आज नहीं, तुम्हें अभी 1 घंटे के अंदर अंदर यह मालूमात हासिल करनी है। इसके लिए बेशक तुम ड्राई पोर्ट पर चले भी जाओ। तुम्हें ड्राई पोर्ट वाले दोस्त को टेलीफोन नंबर मालूम है? मालूम तो नहीं है, सिकंदर अली ने कहा, लेकिन मालूम कर सकता हूँ। मुराद खान ने कहा, तो फिर ऐसा करो कि ड्राइंग रूम में जाओ, वहाँ टेलीफोन भी पड़ा हुआ है और डायरेक्टरी भी पड़ी हुई है। जिस तरह भी हो सके अपने दोस्त से रब्ता पैदा करो और एंकर नाम के जहाज़ या बंदरगाह का पता करो। सिकंदर अली उसी वक्त बेडरूम से निकल गया, ड्राइंग रूम में आया, टेलीफोन को हाथ में लिया और कॉल करने लगा। उसके साथ ही हाशिम खान और मुराद खान दोबारा उस नक्शे की लकीरों और गोल दायरों की तरफ गौर से देखने लगे। इमरान ने नक्शे के गोल दायरे की तरफ इशारा करके कहा, इन दायरों का क्या मतलब हो सकता है? हाशिम खान भी बड़े गौर से इन दायरों को देख रहा था। कहने लगा, मेरा ख्याल है नक्शे पर जो लकीरें बनी हुई हैं ये कोई रास्ता दिखाती हैं और ये गोल दायरा इस रास्ते की निशानदेही में है। ये देखें कि एक लकीर नक्शे के ऊपर वाले कोने से सीधी नीचे वाले कोने की तरफ जाती है। नीचे वाले कोने में जब लकीर ख़त्म हो जाती है वहाँ एंकर का नाम लिखा हुआ है। जहाज़ का नाम भी हो सकता है। इसके बिल्कुल साथ ही हिंदी में पताल लिखा हुआ है। इसका मतलब यही निकलता है कि अगर ये कोई जहाज़ है तो खुफिया कोड इस जहाज़ के पताल यानी तय खाने में लिखा हुआ है। मुराद खान कहने लगा, जब तुमने ये निकाला है तो इसका वो मतलब ही निकाल सकते हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एंकर नाम का कोई जहाज़ ही ना हो और एंकर का मफहूम लंगर ही है। हम लंगर को कहाँ तलाश करते फिरेंगे? इतने में सिकंदर अली बेडरूम में दाखिल हुआ। उसका चेहरा चमक रहा था। वो सब उसकी तरफ देखने लगे। मुराद खान ने पूछा, लगता है तुम्हें कोई ख़ास मालूमात हासिल होगी। सिकंदर अली इनके पास आकर बैठ गया और बोला, हमारा आधे से ज़्यादा मामला हल हो चुका है। मुराद खान ने सिकंदर अली से कहा, जल्दी से बताओ तुम्हें क्या मालूमात हासिल हुई हैं। सिकंदर अली कहने लगा, मेरे दोस्त का ऑफिस का नंबर मुझे मिल गया था। खुशकिस्मती से वो अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था। सिकंदर अली ने बेताब होकर कहा, सिकंदर, खुदा के लिए असल बात बताओ, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्या बताया? सिकंदर अली बोला, मेरे दोस्त ने मुझे बताया है कि एंकर नाम का एक बहरी जहाज़ इंडोनेशिया से चावल लेकर आज से 6 महीने पहले भारत की तरफ आ रहा था। इसने कंडोर की बंदरगाह पर 2 घंटे के लिए लंगर अंदाज होना था। जब वो गंडोर की बंदरगाह में दाखिल हुआ तो जहाज़ में कोई ऐसी खराबी पैदा हो गई कि वो कप्तान के कंट्रोल से बाहर हो गया। कप्तान ने जहाज़ को काबू में रखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मस्त हाथी की तरह एक तरफ समुद्र में बढ़ता ही चला गया और आखिर पूरी ताकत के साथ रेत के तोदे से जाकर टकराकर उसमें धंस गया। इस टक्कर से जहाज़ का एंचर पिंजर हिल गया। इसका अगला हिस्सा तबाह हो गया। जहाज़ की कंपनी ने एक दूसरे जहाज़ बेचकर माल उसमें डलवाया और तबाहशुदा एंकर नाम के जहाज़ को वहीं लोहे के स्क्रैप के एक डीलर के पास फरोख्त कर चले गए। मेरे दोस्त ने बताया कि ये जहाज़ आज भी गंटोर की बंदरगाह से कुछ फासले पर रेत के तोदे में इसी तरह धंस कर पड़ा हुआ है। इसका काफ़ी स्क्रैप और इंजन और दूसरे कीमती सामान ठेकेदार उतार कर ले जा चुके हैं। अब इसका सिर्फ जंग आलूद ढांचा ही बाकी है। सिकंदर अली का बयान सुनकर मुराद खान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने इमरान की तरफ देखकर कहा, मैं समझता हूँ कि सिकंदर अली के दोस्त की इस वजाहत के बाद मामला बिल्कुल हल हो गया है। इमरान ने कहा, बस बात किसी हद तक मेरी समझ में भी आ गई है, मगर बेहतर है कि तुम इसे खोल कर बयान करो। मुराद खान ने नक्शे की तरफ देखते हुए कहा, ये नक्शा इस जगह का है जहां कांति लाल ने किसी वजह से किसी ज़रूरत के तहत ये खुफिया कोड नंबर को पोशीदा रखने की खातिर इसे पा दिया हुआ है। ये मकाम
جیسا کہ سکندر علی کے دوست نے بتایا، گھنٹور کی بندرگاہ کے قریب واقع ہے، جہاں اینکر نام کا برباد سمندری جہاز انجن میں خرابی کے باعث بے قابو ہو کر ریت کے تودے میں دھس چکا ہے۔ جہاں یہ جہاز ریت کے تودے میں دھسا ہوا ہے، اس جگہ کو گول دائرہ کر دیا گیا ہے اور اوپر جہاز کا نام بھی لکھا ہوا ہے ہندی میں۔ اس کے ساتھ ہی جو پاتال لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خفیہ کوڈ نمبر جہاز کے کسی تہہ خانے میں چھپایا گیا ہے۔ بس یہ ہے اس نقشے کا راز۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب ہمارا کام پاتال یعنی جہاز کے اس تہہ خانے میں ہی کھوج لگا کر حل ہو جائے گا، جہاں سے ہمیں نیوکلیئر مٹیریل کا کوڈ مل جائے گا۔ ہاشم خان کہنے لگا، اس سلسلے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں آج ہی گھنٹور روانہ ہو جانا چاہیے۔ سکندر علی نے عمران سے سوال کیا، سر کیا آپ کو یقین ہے کہ کانتی لال کو آپ پر کسی قسم کا شک نہیں پڑا؟ کیونکہ اگر اسے ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو وہ پہلی فرصت میں خفیہ کوڈ کو وہاں سے نکال لے گا۔ عمران نے کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ اسے میری کسی بات یا میری کسی حرکت پر ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں پڑا، اور اگر پڑ بھی گیا ہے تو اب ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے میں جا کر خفیہ کوڈ کو حاصل کر لیں، اور اگر ہم وہاں کوڈ حاصل نہ کر سکے تو اس صورت میں ہمیں دوبارہ کانتی لال کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور منصوبے کے تیسرے مرحلے کو ایک بار پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ مراد خان کہنے لگا، میں عمران سے متفق ہوں، ہمیں آج ہی گھنٹور کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، گھنٹور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ عمران نے مراد خان سے پوچھا، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہیے؟ مراد خان بولا، ہمارے ساتھ جانا بہت ضروری ہے، ہم صرف سکندر علی کو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے۔ اس نے سکندر علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم یہاں ہی ہوٹل میں ٹھہرو گے، تم عمران کے پرسنل سیکرٹری ہو، اگر اس دوران کانتی لال کا فون آ جائے تو تم اسے یہی کہو گے کہ سیٹھ جی کو کاروباری سلسلے میں اچانک ناگپور جانا پڑ گیا، وہ 1-2 روز میں واپس آ جائیں گے، تاکہ کانتی لال بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ سمجھ گئے؟ ہاں جی سمجھ گیا سر، سکندر نے جواب دیا۔ مراد خان نے تباہ شدہ جہاز کے نقشے کی ساری تصویر کو اٹھا کر کے لفافے میں ڈالا، لفافے کو اپنی قمیض کے اندر چھپایا اور سکندر علی سے کہا، گاڑی ہم لے جا رہے ہیں، تمہیں گھنٹور میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہاں سے گاڑی میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا سفر ہے، ہو سکتا ہے ہم شام تک واپس آ جائیں۔ مراد خان عمران کو مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہمیں گاڑی ساتھ نہیں لے جانی چاہیے، وہاں کچھ بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ ہم گاڑی ہوٹل کے سکندر کے پاس ہی چھوڑیں اور خود لاری یا کسی ٹرین کو پکڑیں۔ مراد خان کو عمران کا یہ مشورہ اچھا لگا، اس نے سکندر سے کہا، ٹھیک ہے گاڑی تم اپنے پاس رکھو۔ اس وقت ہاشم خان نے چابیاں سکندر علی کو دے دی۔ مراد خان نے کہا، لیکن ہمیں تو لاری اڈے تک چھوڑنے آؤ گے؟ ٹھیک ہے سر، سکندر علی نے چابیاں جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں کے بعد وہ چاروں مجاہد ہوٹل کی پارکنگ میں آ گئے، وہاں ان کی پرائیویٹ ٹیکسی پہلے سے موجود تھی، وہ اس میں سوار ہوئے اور سکندر علی نے گاڑی کا رخ وجے واڑہ شہر کے سب سے بڑے لاری اڈے کی طرف کر دیا۔ مراد خان بولا، تم نے بڑی اناڑیوں والی بات کی ہے سکندر، ہمیں یہاں سے پہلے اپنی خفیہ کمین گاہ میں جانا چاہیے تھا، جہاں سے ہم اس مہم کے لیے پوری طرح تیار ہوتے۔ سوری سر، میں بھول گیا تھا، سکندر علی نے معذرت کے انداز میں کہا اور گاڑی کو اپنے خفیہ کمین گاہ کی طرف موڑ دیا۔ خفیہ کمین گاہ میں پہلے سے 4 مجاہد موجود تھے۔ مراد خان، عمران اور ہاشم خان نے کمین گاہ میں آتے ہی اپنے کپڑے بدلے اور ریشمی لباس کی جگہ مٹیالک رنگ کی پتلونیں اور جیکٹیں پہن لی۔ جیکٹوں کی خفیہ جیبوں میں ایک ایک پستول چھپا لیا۔ عمران اور مراد خان نے ایک ایک کمانڈو چاقو بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ جعلی کرنسی میں سے انہوں نے اپنے پاس کچھ روپے بھی رکھ لیے اور گاڑی پر سوار ہو کر شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئے۔ تو مراد خان نے سکندر سے کہا، تم ہمیں گاڑی لاری اڈے پر چھوڑ کر فوراً ہوٹل چلے جانا، ہو سکتا ہے کہ کانتی لال فون کرے۔ ٹھیک ہے سر۔ اس وقت آسمان پر ہلکے ہلکے بادل آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاشم خان نے کہا، ہم چھوٹی ٹارچ ہیڈ آؤٹ میں ہی بھول آئے ہیں۔ سکندر علی بولا،
میرے پاس ایک چھوٹی ٹارچ ہے، اور اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکال کر ہاشم خان کے حوالے کر دی۔ بادلوں کی وجہ سے دھوپ غائب ہو چکی تھی۔ وجے واڑہ کی سڑکوں پر کافی رونق اور ٹریفک تھی۔ لاری اڈا شہر کے گنجان علاقے میں تھا۔ سکندر علی نے اپنے تینوں ساتھیوں عمران، مراد خان اور ہاشم خان کو اڈے کے باہر اتارا اور گاڑی لے کر 5 اسٹار ہوٹل کی طرف واپس چلا گیا۔ یہ لوگ اڈے میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ مراد خان نے ہاشم خان کو اڈے کے بکنگ آفس کی طرف بھیجا۔ اس نے آ کر بتایا کہ ایک لاری آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹور سے آئے گی، وہی واپس وہاں جائے گی۔ میں 3 ٹکٹیں لے آیا ہوں۔ 3 بڑے مسکین صورتیں بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ گھنٹور کی لاری آ گئی، سارے مسافر اتر گئے۔ لاری کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد اسی جگہ کھڑی کر گئی جہاں سے اسے واپس گھنٹور جانا تھا۔ مسافروں نے لاری میں سوار ہونا شروع کر دیا۔ تینوں مجاہد بھی سوار ہو گئے۔ لاری مسافروں سے بھر گئی۔ اس کے بعد لاری گھنٹور کی طرف روانہ ہو گئی۔ وجے واڑہ کے شہر سے نکلنے کے بعد راستہ اونچا نیچا اور نیم پہاڑی تھا۔ کہیں کہیں کچھ چھوٹے جنگل آ جاتے تھے۔ دھان کے کھیت بھی نظر آ رہے تھے۔ آسمان پر بادلوں نے گہرا ہونا شروع کر دیا تھا۔ مراد خان نے گردن عمران کی طرف موڑ کر کہا، میرا خیال ہے گھنٹور میں بارش ہو رہی ہوگی، اس طرف سے بادل سیاہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ پرانی لاری تھی، ایک تو اس کی رفتار بھی کم تھی، دوسرا شور بہت زیادہ کر رہی تھی۔ سڑک پر کوئی سواری ہاتھ دیتی تو رک کر اسے بھی چڑھا لیتی۔ اس طرح لاری کی چھت پر کافی مسافر بیٹھ گئے تھے۔ ایک جگہ سڑک کا موڑ کاٹتے ہوئے دھماکہ ہوا اور لاری رک گئی۔ مسافر سہم گئے۔ معلوم ہوا کہ پچھلا ٹائر پھٹ گیا ہے۔ 1 گھنٹہ لگ گیا، لاری کا ٹائر بدلا گیا۔ اس کے بعد لاری آگے چل پڑی۔ اس دوران ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ 1 گھنٹے کا سفر اس پرانی لاری نے 2.5 گھنٹے میں طے کیا اور آخر گھنٹور پہنچ گئی۔